عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، آپ کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سر کے مسح کے تعلق سے جانا کہ سر کا مسح کیسے کرنا چاہیے، سر کے مسح کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کیسے کرتے تھے، کیونکہ جو حمران کی جو حدیث ہم نے پڑھی اس کے اندر سر کے مسح کا بات تو ذکر ہے، لیکن سر کا مسح کیسے کرنا چاہیے تھا اس کا ذکر نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اس کے اندر کان کے مسح کے تعلق سے بھی بات نہیں تھی۔ آگے حدیث آئے گی، کیونکہ آگے حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ کان بھی سر میں سے شامل ہے، کیونکہ دوسری حدیث ہے کہ الاذنان من الراس، کان سر میں سے ہے۔ جب کان سر میں سے ہے تو یعنی کہ سر کے ساتھ وہ شامل ہوگا، تو جب سر کا مسح کیا جائے گا تو کان کا بھی مسح کیا جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر ہم نے سر کا مسح کا ذکر کیا کہ سر کا مسح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن زید بن عاصم، یہ جو ہم نے حدیث پڑھی اس کے اندر سر کے مسح کے تعلق سے حدیث موجود تھا، لیکن آج ہم کان کے مسح کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کان بھی سر میں سے شامل ہوتا ہے، کان کو سر میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ حدیث ہے الاذنان من الراس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کان سر میں سے شامل ہے۔ جب کان سر میں سے شامل ہے، تمام علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ کان جب سر میں سے شامل ہے تو سر کا جب مسح کیا جائے گا تو کان کا بھی مسح کیا جائے گا۔ کچھ علماء کے درمیان اختلاف ہے، تو ان کی بات اس حدیث کی روشنی میں تردید بھی ہوتی ہے، یہ حدیث ان کی باتوں کو رد کرتی ہے، تردید کر دیتی ہے۔ اس حدیث کے اندر کان کے مسح کے تعلق سے ذکر ہے کہ کان کا مسح کیسے کرنا چاہیے۔ آئیے حدیث کا سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر جانیں گے کہ حدیث کے اندر کس طریقے سے اور کیسے کان کا مسح کرنا چاہیے بتایا گیا ہے۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فی صفت الوضوء، ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، فی صفت الوضوء، وضو کرنے کے تعلق سے، وضو کے سلسلے میں، قال کہتے ہیں، ثم مسح صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلی باتیں جو تھی ساری باتیں جس طریقے سے اللہ کے نبی وضو کر رہے تھے، تو جو خاص بات میں آپ کو بہت پہلے بتایا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صرف خاص باتوں کو ہی ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، جب سر کا مسح کر لیا، مطلب کہ دیکھیے آگے یہیں پر موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی نے سر کا مسح کر لیا تو کان کا مسح کیا۔ تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر رہے تھے اور جب سر کا مسح کیا، دیکھیے ثم مسح براسہ، پھر ثم مسح صلی اللہ علیہ وسلم براسہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم مسح پھر مسح کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براسہ اپنے سر کا، وادخل اصبعیہ اور اپنی انگلیوں کو ادخل داخل کیا،
ڈال دیا، الصباحتینی، الصباحتینی تثنیہ کا لفظ ہے، الصباحہ کہتے ہیں شہادت والی انگلی۔ آپ کے سامنے ایک تصویر رکھ دیتا ہوں، شہادت والی انگلی کسے کہتے ہیں آپ دیکھ لیں۔ آپ اس تصویر کے اندر دیکھیں شہادت والی انگلی کون سی ہے، دیکھیے انگوٹھا یہ ہے، اور انگوٹھے کے بعد جسٹ آگے جو ہے یہ شہادت والی انگلی کہتے ہیں اسے، یہ شہادت والی انگلی ہے۔ اس انگلی کو، اس شہادت والی انگلی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے اندر داخل کیا، ڈالا، جیسا کہ حدیث کے اندر مذکور ہے۔ تو آپ یاد رکھیں یہ شہادت والی انگلی ہے یہ۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے اندر پھر سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَدْخَلَ داخل کیا اصبعیہ اپنے دونوں انگلیوں کو، کون سی دو انگلیاں؟ الصباحتینی شہادت والی انگلیاں، فی اذنیہ، اذنیہ تثنیہ کا لفظ ہے، واحد اذنن آتا ہے، اپنے کان میں، اپنے دونوں کانوں میں، وَأَدْخَلَ اور داخل کیا اصبعیہ اپنے دونوں انگلیوں کو، الصباحتینی شہادت والی، یعنی اپنی شہادت والی دو انگلیوں کو، یعنی ایک داہنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اور ایک بائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو داخل کیا فی اذنیہ اپنے دونوں کانوں میں، وَمَسَحَ بِإِبْحَامَیہِ اور مسح کیا بِإِبْحَامَیہِ، ابہام کہتے ہیں انگوٹھے کو۔ اس تصویر کے اندر آپ پھر سے دیکھیں، یہ انگوٹھا ہے، اس انگوٹھے کو مسح کیا کہاں؟ بِإِبْحَامَیہِ انگوٹھے کے ذریعے، ظاہر اذنیہ کان کے ظاہری حصے کو۔ آپ دیکھیں اس کے اندر تو یہ حدیث کے اندر جو یہ الفاظ ہیں، وہ مسح بِإِبْحَامَیہِ، وہ مسح اور مسح کیا بِإِبْحَامَیہِ اپنے دونوں انگوٹھوں کے ذریعے سے، ظاہر اذنیہ، ظاہرہ کہتے ہیں کان کے ظاہری حصے کو، یہ جو ظاہرہ کا لفظ ہے کان کے ظاہری حصے کو کہتے ہیں۔ کان کا ظاہری حصہ کیا ہے؟ ایک تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ پھر اس تصویر کے اندر کان کے ظاہری حصہ کون سی ہے؟ یہ کان ہے، اور کان کا ظاہری حصہ یہ ہے، یہ جو حصہ یہ کان کے ظاہری حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر مسح کرتے تھے، ایسے یہاں، یہ یہاں تک مسح کرتے تھے، تو اسی کو کان کا ظاہری حصہ کہتے ہیں۔ یہ جو حصہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، یہ والا، یہ کان کا ظاہری حصہ ہے، یہ آپ اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں۔ اب آئیے حدیث کے اندر، تو اس حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسح بِإِبْحَامَیہِ ظاہر اذنیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا بِإِبْحَامَیہِ اپنے دونوں انگوٹھوں کے ذریعے، ظاہر اذنیہ اپنے دونوں کان کے ظاہری حصے کے اوپر، یعنی کان کا جو ابھی آپ کے سامنے میں بتایا کان کا ظاہری حصہ، اس کے اوپر مسح کیا۔ تو اس کے اندر ایک کان کے مسح کے تعلق سے بات ذکر آئی کہ کان کا مسح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے۔ اخرجہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، والنسائی اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور اسے ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں وضو کے تعلق سے، قال کہتے ہیں کہ ثم مسح صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے تعلق سے بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے سر کا مسح کر لیا، ثم مسح براسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا، وادخل، جب سر کا مسح کر لیا تو اب کیا کیا، وادخل اصبعیہ، وادخل اور داخل کیا اصبعیہ اپنی دونوں انگلیوں کو، کون سی دو انگلیاں؟ الصباحتینی شہادت والی انگلی۔ ابھی آپ کے سامنے
جو پہلے میں نے بتایا شہادت والی انگلی کون ہے؟ انگوٹھے کے جسٹ جو بعد ہے وہ شہادت والی انگلی ہے۔ تو شہادت والی دونوں انگلیوں کو، یعنی ایک جو داہنے ہاتھ میں جو شہادت کی انگلی ہے ایک وہ، اور ایک بائیں ہاتھ میں جو شہادت کی انگلی ہے وہ، دونوں انگلیوں کو کان کے اندر فی اذنہ ہی اپنے دونوں کانوں کے اندر داخل کیا ومسح بإبہامہ، اور مسح کیا۔ جب کان کے اندر داخل کر دیا تو ذرا اس کو ہلایا جائے گا، اس کے اندر تھوڑا سا حرکت دی جائے گی ہاتھ میں، ومسح، اس کے بعد مسح کیا جائے گا ایک کان کے ظاہری حصے کے ذریعے اپنے انگوٹھے کے ذریعے۔ تو اپنے ومسح اور مسح کیا بإبہامہ، اپنے دونوں انگوٹھوں کے ذریعے، ظاہر اذنہ، اپنے کان کے ظاہری حصے کے اوپر۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور نسائی نے بھی، اور اسے ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کان کے مسح کے تعلق سے کہ کان کا مسح کیسے کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہے۔ تو اس کے اندر طریقہ یہ بتایا گیا کہ جب کان کا مسح کیا جائے گا، سب سے پہلے تو جب سر کا مسح کر لیا جائے گا تو کان کا مسح کیا جائے گا۔ کان کا مسح ایک ہی مرتبہ کیا جائے گا، کئی لوگ 3 مرتبہ 4 مرتبہ ایسے کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں، ایک مرتبہ، جیسا کہ ادھر پیچھے ہم نے حدیث پڑھی مسحا کہ سر کا مسح ایک مرتبہ ہے، اور سر کا مسح جب ایک مرتبہ ہے تو حدیث یہ بھی کہتی ہے الاذنان من الراس، کان سر میں سے ہے، تو کان جب سر میں سے ہے تو یعنی کہ کان کا بھی مسح ایک مرتبہ کرنا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ کان کا مسح بھی ایک مرتبہ کیا جائے گا۔ تو کان کے مسح کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنی شہادت والی دونوں انگلیوں کو اپنے کان کے اندر، اپنے کان کے سوراخ میں ڈالیں گے، حرکت دیں گے، اس کے بعد حرکت دینے کے بعد اپنے کان کے ظاہری حصے کو کے اوپر انگوٹھے کے ذریعے پھیر دیں گے تو مسح ہو جائے گا کان کا۔ یہ طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ایسے احادیث پر، ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر کسی طریقے سے اگر کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو، آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔